اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا اتخذوہ وکانوا ظالمین ولما سقط فی ایدیہم ورأوا انہم قد ضلوا قالوا لئن لم یرحمنا ربنا ویغفر لنا لنکونن من الخاسرین ولما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا قال بئس ما خلفتمونی من بعدی فعجلتم امر ربکم والقى الالواح واخذ برأس اخیہ یجرہ الیہ قال ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ سورہ الاعراف کے 18ویں رکوع کی 5 آیات یا 4 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جو 148 تا 151 آیات پر مبنی ہیں۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ ایسے ہے: موسیٰ کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچھڑے کا پتلا بنایا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ کیا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے؟ مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ سخت ظالم تھے۔ پھر جب ان کی فریب خوردگی کا طلسم ٹوٹ گیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئے ہیں، تو کہنے لگے کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ ادھر سے موسیٰ غصے اور رنج میں بھرا ہوا اپنی قوم کی طرف پلٹا۔ آتے ہی اس نے کہا، بہت بری جانشینی کی تم لوگوں نے میرے بعد۔ کیا تم سے اتنا صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے اور تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال پکڑ کر اسے کھینچا؟ ہارون نے کہا، اے میرے ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، پس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے نہ شامل کر۔ تب موسیٰ نے کہا، اے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو سب سے بڑھ کر رحیم ہے۔ سورہ الاعراف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت ہی تفصیلی واقعہ ہے، جیسے کہ ہم سب لوگ ان دروس میں سن رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے 2 دور اس میں اس سورہ میں خاص طور سے تفصیلاً ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک دعوت کا دور ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے دی، مصر میں دی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں 9 نشانیوں کے ذریعے سے قوم فرعون پر اور فرعون پر حجت تمام کر دی، لیکن اس نے کسی بھی اللہ کی نشانی پر کان نہیں دھرا، نہ آنکھوں سے اور نہ اپنی عقل سے اس پر فیصلہ کیا۔ اللہ رب العزت نے لہٰذا اس کو سمندر میں غرق کر دیا، اس کی قوم کو بھی اور لشکر کو بھی۔ یہ ایک مرحلہ تھا۔
اب دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ ان کی پوری قوم ان کی جو ایمان لے آئی تھی، جو اپنی قوم بھی تھی بنی اسرائیل، اس کو ضرورت تھی تربیت کی۔ حالانکہ وہاں پر جتنے سال گزرے تھے اس میں اپنی سی کوشش حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی، لیکن ظاہر فوکس جو تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس وقت تک کنسنٹریشن جو تھا وہ دعوت پر تھا، لہذا خاطر خواہ ابھی تربیت نہیں کر پائے تھے۔ یہ بہت اہم باتیں ہیں جو ہمارے لیے رہبری کرتی ہیں، ہمیں سبق دیتی ہیں، امت مسلمہ کو سبق دیتی ہیں۔ چنانچہ اب یہ مرحلہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے دور کا وہ ہے جس میں انہوں نے اپنی قوم بنی اسرائیل جو ایمان لے آئی تھی، بظاہر نہیں بلکہ حقیقت کے لحاظ سے بھی ایمان لے آئی تھی، منافقت میں ایک دو لوگ تھے جس کا ذکر آئے گا، جیسے سامری میں بتا دوں، قرآن اس کا ذکر کرتا ہے، وہ منافق ہی تھا۔ زیادہ تر لوگ جو تھے مومن تھے، لیکن بہت ہی کمزور قسم کے مومن تھے، جیسے ہم آپ آج کے زمانے میں، یا اور کچھ اور بیچارے کمزور قسم کے لوگ تھے۔ عقل کے لحاظ سے بھی میں نے بتایا تھا اس سے پہلے، بہت آئی کیو ان کی بہت کم تھی، کیونکہ غلام رہے تھے۔ غلامی کی وجہ سے میں نے اس سے پہلے ہی بتایا تھا کہ انسانی عقل تبھی غلام انسان بنتا ہے جب اس کی عقل کمزور ہو جاتی ہے، ورنہ عقل مند جو ہے غلام تھوڑی بنے گا۔ تو زوال جب آتا ہے تو عقل پر پہلے زوال آتا ہے، پھر بعد میں انسانی قوموں پر زوال آتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اتنی کمزور عقل والی ایک قوم تھی، اس پر اللہ رب کریم نے ایک رسول کو بھیجا ہے کہ تربیت کرو۔ اب سوچ رہے ہیں آپ میری بات، یعنی اس میں سبق ہے، اتنی کمزور آئی کیو والی، دماغ والی، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے پوری طریقے سے تربیت فرمانے کے فیصلے فرمائے اور فیصلے کیے، اور اس پر کوشش کی اور محنت کی، اور ایک نہیں دو نبیوں کے ایک ساتھ بھیجا، اور دو نبیوں نے ان کی تربیت کی۔ یہ غور کیجیے گا۔ اب یہ وہ مرحلہ ہے جب نکل آئے وہاں سے، سمندر سے، وہاں کے آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے واقعہ گزر چکا ہے کہ زیادہ دور نہیں گزرے تھے، ابھی چند میل دور ہی گزرے تھے، آئے تھے کہ انہوں نے دیکھا ایک بستی ہے، اور بستی میں لوگ جو ہیں بت کی پوجا کر رہے ہیں، بچڑوں کی پوجا کر رہے ہیں، گائے کی پوجا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں بھی ہے موسیٰ خدا ایسے بنا دو۔ اب سوچ رہے ہیں، اب دیکھیے یہ ہے وہ بات، اس پر بہت انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا، کیسی بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہو۔ اور دیکھیے میں نے بتایا 9 بڑے بڑے معجزے دیکھ چکے تھے جو کہ فرعون کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیے تھے، تو قوم تو جانتی تھی، دیکھ ہی رہی تھی، وہ بھی تو دیکھ رہی تھی نا، لیکن یہ کہ بہت ڈانٹا اور ناراضگی کا اظہار کیا تو خاموش ہو گئے۔ یہ ان سے کہا کہ دیکھو میں تمہارے لیے اللہ کی شریعت لے کے آؤں گا، میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، تم ٹھہرو آپ۔ یعنی کچھ دور آگے بڑھ کر کے جب ٹھہرا سینا کہ اس مقام تک پہنچ گئے جو کوہ طور کے قریب تھا، وہاں پہنچ گئے، زیادہ دور نہیں تھا کوہ طور، تو وہاں پر جا کر کے انہوں نے کہا کہ میں ذرا اپنے رب سے ملاقات کراؤں، اور دیکھو سنو 30 دن انتظار کرنا تم میرا، میں 30 دن کے بعد آؤں کہ اللہ کے حضور میں پہلے پوری عبادت کروں گا، پھر اس سے مانگوں گا، پھر مجھے رب کریم جو ہے مجھے کتاب دے گا، اور تو دیکھو تمہارے لیے کتاب لے کے آؤں گا۔ اس درمیان میں انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو وہاں کا خلیفہ بنا دیا، اور یہ کہا تم دیکھنا اس کو۔ اور نہ صرف ان کو دیکھا بلکہ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ قوم کے سرداروں کو بھی 12 سردار کم سے کم ہوں گے، جو کہ 12 ان کے قبیلے تھے، ان میں سے بڑے بڑے جو تھے ان سب کو خاص طور سے ذمہ دار بنا دیا کہ دیکھو تم بھی دیکھتے رہنا، گڑبڑ نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ خلقتمونی من بعدی کہا ہے، یہ ان سے کہا ہے۔ پورا انتظام کر گئے، سورہ طہ میں، سورہ شعراء میں، کئی صورتوں میں اس کا پورا ذکر ہے کیسے کیسے انتظام کیا تھا موسیٰ علیہ السلام۔ اب چیز اللہ تعالیٰ کو تو امتحان لینا تھا اور ہمارے لیے سبق دینا تھا، ہمارے لیے رہنمائی کرنی تھی قیامت کے لیے، ہمارے لیے اس قرآن پاک کے ذریعے سے، لہٰذا 10 دن اور بڑھا دیے اللہ تعالیٰ نے۔ تو 30 دن تک تو وہ کسی طریقے سے برداشت کرتے رہے، حالانکہ اس درمیان میں جو فتنہ تھا وہ ہلکے ہلکے سر اٹھانے لگا، وہ سامری کا فتنہ تھا، کیونکہ اسی قوم نے یہ کہا تھا ابھی کچھ دنوں قبل، 4 5 6 روز 7 8 روز قبل، زیادہ اتنے دنوں قبل، کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ہمیں بھی تم ایک بت بنا دو، بچڑا بنا دو، اور ہم خدا بنا دو ہمیں بھی۔
تو قوم کے مزاج کو وہ جانتا تھا، بہت سامری تھا، منافق پکا، بہت بڑا جادوگر. وہ ہلکے سے اس نے جو ہے فتنہ اپنا بڑھانا شروع کیا کہ ہاں میں بتاؤں گا، میں دیکھو تمہارے لیے بنا کے دوں گا. مگر سب لوگ خاموش تھے بالکل. اس نے جو ہے چندہ مانگا قوم سے تو زیوروں کا چندہ دیا. یہ ہمارے مفسر نے کہا صحیح بات سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھو میں کچھ بنا کے دوں گا، تم جو ہو اس کے لیے کچھ چندہ دو مجھے. تو انہوں نے زیورات دے دیے اپنے، سونے اور چاندی کے زیور جو تھے. اب اس کے بعد اس نے جو ہے اپنا ترکیب کری. ابھی وہ 30 دن تک خاموش ہے گویا تقریباً، لیکن وہ اپنا کام کر رہا ہے. اب جیسے ہی 30 دن مکمل ہوئے ہیں تو اس نے اپنا فتنہ پورا کھولا چھوڑ دیا اور یہ کہا دیکھو موسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے، اب وہ آئیں گے بھی نہیں. اب غور کیجیے کتنا دلیل ہے. کہتا اب وہ نہیں آئیں گے کبھی، اور گئے. اور دیکھو میں اسی خدا کو میں بنا کے تمہیں دوں گا، دکھاؤں گا. اور اس نے جو ہے اس کو بھٹی میں ڈالا اور بھٹی میں ڈال کر کے اس کا بچڑا پتلا بنا دیا. جسد اللہ خوار قرآن نے کہا ہے. وہ بولتا تھا بھاں بھاں کر کے آواز بولتا تھا ہوا. یعنی یہ ہمارے مفسرین نے کہا بالکل صحیح بات ہے. جہاں بت گری ہوتی ہے، بت تراشی ہوتی ہے، بت پرستی ہوتی ہے، بڑے بڑے عجیب ہمارے ادریس صاحب تو بتاتے بھی رہتے ہیں کیسے کیسے عجیب قسم کے بت بناتے ہیں لوگ. اس میں کچھ ایسے یعنی کھیل تماشے ہوتے ہیں، ایسے تلسمات ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ یعنی حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ ارے یہ سب کچھ ایسی ہوتا. اس پہ ایک مثال دی ہے ہمارے ایک مفسر نے کہ وہاں جو اسٹیچو تھے، جس کا میں ذکر اس سے پہلے بھی کر رہا تھا کہ فرعون کے اسٹیچو تھے، وہ خاص طور سے جس تاریخ کو اس کی پیدائش کا دن تھا، برتھ ڈے تھا، اس دن سورج کی پہلی کرن اس کے چہرے پہ بت کے پڑتی تھی. آج تک یعنی وہاں پر وہ بت ایسے نظر آ رہے ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں مصر میں. اس زمانے کی جو پرانے آثار ہیں ان سے پتہ چلتا ہے. تو یہ تمام کھیل تماشے تو ہوتے ہیں، مطلب کہنے کا یہ تھا. تو وہ بھی ان میں سے تھا، سامری جادوگر جو تھا. 10 دن کے اندر اب وہ پورا کا پورا اس کا فتنہ ابھر کے آیا. اور یہ قوم جو تھی بیچاری بہت ہی، میں نے بتایا بہت ہی دماغی طور سے IQ کے لحاظ سے کمزور تھی، اور اس کو تو اپنے رب سے تعلق قائم کرنا تھا. اور رب اس کی نظر میں وہ ہوتا تھا جو آبجیکٹ ہو، جو نظر آئے. جیسے ہمارے بھائی ہندوستان میں پوجا کرتے ہیں خدا، کہتے ہیں خدا ایسے تو بھائی ہم کر نہیں سکتے، اس کی کوئی تصویر بناؤ، اس کا بت بناؤ، اس کا اسٹیچو بناؤ. یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ خدا جو ہے وہ اس کی کوئی تصویر نہیں ہو سکتی. خدا جو ہے وہ ہے ہی وہ جو لیسا کمثلہ شیء ہونا چاہیے. لیکن عقل میں نہیں آتی کمزور لوگوں کی، کمزور عقلوں کے. تو وہ بھی اسی قسم کے کمزور عقل والے تھے. اب اس میں صرف اتنی سی بات ہو رہی تھی کہ وہ ہوا اس میں جب پڑتی تھی تو آواز آتی تھی، نکلتی تھی. اتنی سی بات کہہ کر کے اس نے کہا دیکھو یہ ہے خدا تمہارا. اس میں سے آواز بھی آ رہی ہے. اب دیکھیے آواز کی بات سوچیے، یہ 3 قسم سے آواز سے جو ہے ساؤنڈ جو بنتی ہے، پھر وائس بنتی ہے، پھر اسپیچ بنتی ہے. آپ بھی جانتے ہیں ہوائی سے آگے بڑھ کر کے وہ جو ہے ساؤنڈ بنتی ہے، ساؤنڈ سے وائس بنتی ہے، وائس سے اسپیچ ہوتی ہے. ہم بھی ہماری آواز بھی جو ہے ہمارے ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں، یہاں سے یعنی ہمارے اس سے جو ہے نرخرے سے یہاں سے آواز کے ذریعے سے ہم لوگ جو ہیں آواز ہوا ہی کے ذریعے سے ہم لوگ بولا کرتے ہیں. لیکن یہ ہوا اندر سے جو ہم کرتے ہیں، اس سے آواز ایک ایسی انسان کی آواز ہے جو جانوروں سے ہٹ کے ہے. ایک تو یہ جانور کی آواز وہ بھاں بھاں ہی کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے، یعنی اس کے کوئی اسپیچ نہیں بنتی. اسی لیے کچھ لوگوں نے حیوان ناطق کہا انسان کو. حیوان نہیں ہے انسان تو انسان ہی ہے، لیکن بہرحال بول سکتا ہے. علمہ البیان قرآن نے کہا ہے. تو بہرحال آپ دیکھیے، ایک تو ہوا صرف ہوا سے آواز نکلنا، پھر ایک وہ آواز جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ایک ایسی آواز بنایا جس سے انسان ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتا ہے، اور ایک وہ آواز جس کو موسیٰ علیہ السلام کو نوازا گیا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیے آواز کا آواز سے آواز کو آواز سے جوڑیے، کہاں آواز وہ ہے اور کہاں آواز وہ ہے. تو تجلی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ خود نوازتا تھا اس آواز سے. تو 3 قسم کے مرحلے ہیں آواز کے. اس میں یہ قوم دھوکہ کھا گئی. بس سمجھنے کی کوشش کیجیے، میں بہت باریکی سے کچھ باتیں کہہ رہا ہوں آپ سے. یہ قوم یہاں دھوکہ کیسے کھائی، اس کے پیچھے ذہن میں میرا جا رہا تھا وہ یہ تھا ایسے بھاں بھاں سے کیوں مان گئی. چلو قصہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے میرا رب مجھ سے بات کرتا ہے. سمجھ میں آ رہا آپ کے؟ اسی لیے یہاں پر جو کمنٹ تبصرہ ہے بڑا پیارا ہے کہ وہ ان کی رہنمائی بھی نہیں کرتا تھا، وہ ان سے بات بھی نہیں کرتا تھا.
یہ ہے تبصرہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ قوم بہت بے وقوف تھی، احمق تھی، بالکل بہت ہی احمق تھی۔ سامری نے کہا کہ دیکھو یہ ہے تمہارا خدا، دیکھ بول رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے رب سے بات کرتے ہیں اور وہ بھی ان سے بات کرتا ہے، دیکھو تم سے بول رہا ہے۔ اب وہ آپ کو معلوم ہے کہ جی کیا کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے، یہ بھی بات میں آگے نہیں کہوں گا۔ یعنی کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ کان لگا دیا اور مزار پہ اور کہا جی ہاں مجھے معلوم ہے کیا کہہ رہے ہیں، تو حضرت کی طرف سے آواز آ جاتی ہے یہ آپ کو معلوم ہے۔ یہ تمام شرک کے ہر زمانے میں طریقے رہے ہیں، تو وہ بھاں تو کم سے کم کر رہا تھا، یہاں تو آواز بھی نہیں آتی، اور پھر بھی لوگ مان لیتے ہیں کہ ہاں حضرت سے بات تو ہو چکی ہے، ہاں وہ تو کم سے کم آواز آ رہی تھی۔ اتنے تو بے وقوف نہیں تھے جتنے گدھے آج کل کے لوگ ہیں یہاں پر، جو قبر کے اندر حضرت کو پوچھ کر کے سمجھتے ہیں آواز آ رہی ہے۔ اس بات کو سوچئے، تمہید میں نے لمبی باندھ دی کہ یہ ہے وہ بات جس کی بنا پر وہ بیچارے بے وقوف اس میں آ گئے، جھانسے میں آ گئے، اور یہ سامری نے اس جھانسے میں اس کو فتنے میں ڈال دیا ہے۔ اس پر اللہ رب کریم کا تبصرہ ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا ناراضگی کا اظہار ہے، اور وہ ناراضگی کا اظہار انہوں نے سب کے ساتھ کیا ہے، پہلے قوم کے سرداروں کے ساتھ کیا ہے اور پھر حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے، اور یہ غیرت حق کا تقاضا تھا، اور وہ حال سے مجبور ہو گئے تھے۔ اللہ کی محبت میں، اللہ کے تعلق سے، اللہ کے جلال کا، اللہ کے غضب کا ان کو اتنا خیال تھا، ان کو یہ خیال نہیں رہا یہ میرا بھائی ہے، اور سمجھ آتی بات، جب تک کہ انہوں نے اس کا عذر نہیں بتا دیا، جب تک ناراض رہے، اور ناراض رہنا چاہیے تھا۔ اب یہ ان آیات کا آپ سنیں گے تو آپ کے سامنے ہر بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یہاں پر کہ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ۔ موسیٰ کے پیچھے کا مطلب یہ نہیں مر گئے نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام، جیسے وہ سمجھنے لگے تھے، وہ سمجھنے لگے کہ موسیٰ گئے، ختم ہو گیا، اب نہیں آئیں گے کبھی۔ پیچھے سے مطلب ہے ان کے غیابت میں وہ وہاں پر گئے ہوئے ہیں جب طور پر، اور اللہ تعالیٰ نے شریعت دینے کا، کتاب دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس سے پہلے درس میں آ چکا کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب دے دی اور ان کو ٹھہرا لیا ذرا کہ ہاں کتاب لو، اور اب کچھ دنوں بعد میں بھی عبادت کرو، کچھ پہلے عبادت بھی کرو، یہ ہے فیصلہ۔ تو ہو سکتا ہے 30 دن کے بعد اللہ رب کریم نے جیسا وعدہ کیا تھا وہ دے دی ہو، لیکن روک دیا ہو کہ اب تم شکرانے کے 10 دن اور عبادت کرو، تو 40 دن ہی پورے کر دی۔ یہ لفظ آ رہا ہے نا کہ 40 دن پورے کر دیے، 10 دن اور پورے کرے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے ٹھہرا دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو امتحان مقصود تھا اس قوم کا، اور ہمیں بتانا مقصود تھا قیامت تک کے لیے ہم جیسے لوگوں کو کہ دیکھو ایسا ہوتا ہے۔ تربیت کا یہ اسے کہتے ہیں قرآن پاک کی رہنمائی، اسے کہتے ہیں ہدایت، ہدایت دے رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو۔ اب فرمایا کہ اس درمیان میں انہوں نے، قوم کے لوگوں نے اپنی زیوروں سے ایک بچھڑے کا پتلا بنایا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ بیل کی شکل بنائی، کیوں بیل کی شکل بنائی میں بتا چکا ہوں۔ وہاں پر گائے اور بچھڑے کی پرستش ہوا کرتی تھی مصر میں، اور انہوں نے بھی اس سے پہلے بستی میں یہی دیکھا تھا کہ جو پرستش ہو رہی تھی وہ بھی کسی گائے اور بچھڑے کی ہو رہی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے موسیٰ علیہ السلام کو اذبحوا بقرہ کہا ہے سورہ بقرہ کے اندر کہ بقرہ کو ذبح کرو، کیونکہ اسی کی تو محبت تھی، اسی کی جو تقدس کا معاملہ تھا، اور یہاں پر بھی معاملہ یہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہندوستان کا بھی مسئلہ پورا یہی ہے۔ آواز آتی تھی، بس اتنی سی بات ہے، ایک جسم تھا، وہ صرف ایک پتلا تھا، ایک ڈھانچہ تھا، لہو خوارن، صرف اس میں سے ایک آواز آتی تھی، بھاں بھاں ڈھہنا جو بھی کہہ لیجیے آپ۔ کچھ آواز سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ اس میں آواز وہ والی جسے اسپیچ کہتے ہیں، اسپیچ نہیں ہے، بلکہ وہ وائس اور نوائس ہے، اور کچھ نہیں ہے، سمپل سی۔ اس میں اس کی وجہ سے ایک آواز ایسی نہیں بنتی جس سے آپ سب میں کمیونیکیٹ کر سکیں، اس لیے اس کو خوار کہا ہے۔ الم یرو انہ، اب اللہ تعالیٰ پر تبصرہ فرما رہا ہے، آیت ہی کے اندر اسی آیت کا حصہ ہے۔ الم یرو انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، نالائقوں، انہوں نے یہ بھی نہیں غور کیا نالائقوں نے کہ وہ ان سے بات نہیں کر رہا۔ میں نے کہا بات کی بات کیوں آئی؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سے ان کا رب بات کرتا تھا۔ بے وقوفوں نے یہ سمجھا کہ ہم سے ہمارا رب نعوذ باللہ بات کر رہا ہے، آواز بول رہا ہے۔ ولا یہدیہم سبیلا، اور دوسری بات یہ ہے کہ رب جو ہے وہ ہدایت دینے والا ہے، اس کو راستہ بتانا چاہیے، ہدایت کا راستہ، حقیقت کا راستہ، معرفت کا راستہ، جنت کا راستہ، آخرت کی کامیابی کا راستہ بتانا چاہیے، یہی تو ہے ہدایت۔
تو کہا وہ تو کچھ نہیں بتا رہا تھا، اس کے باوجود انہوں نے اس کو پوج لیا۔ پھر فرمایا اتخذوہ وکانوا ظالمین، مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا، وہ سخت ظالم تھے۔ ظالم اس لیے تھے کہ اپنے رب کی حق تلفی کر رہے ہیں، رب کی ہی عبادت کرنی چاہیے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت بھی کرنا یہ حق تلفی ہے، یہی ظلم ہے، یہی شرک ہے۔ تو یہ اتنا بڑا شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہا ہے کہ شرک سب سے بڑی حق تلفی ہے، سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا حق مارنا ہے۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اب دیکھیے، ہوتا یہی ہے کہ انسان کچھ دیر تک تو جھانسے میں آ جاتا ہے، لیکن ہر ایک شخص ایک جیسا نہیں ہوتا، کچھ تو بہت بے وقوف ہوتے ہیں بیچارے، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ سامری جھوٹ بول رہا ہے یار، ہماری آنکھوں میں دھول چونک رہا ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کا کچھ نہ کچھ تو اثر رہا ہوگا، اتنے دنوں مصر میں تربیت تو میں نے کہا دی تھی، ایسا تھوڑی تھا۔ تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو بہرحال حق جانتے تھے، تو انہوں نے کہا کیا بات کر رہا ہے نالائق تو، اور ان سے کہا یہ تمہیں بیوقوف بنا رہا ہے۔ اس پر کچھ لوگ نادم ہوئے ہیں، تنبہ ان کو ہوا ہے، اس کا ذکر کر۔ ایک بات کچھ مفسرین نے کہا وہ بات بالکل ٹھیک ہے، ندامت تو ہوئی ہے لیکن خاموشی اختیار کر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد میں خاص طور سے قوم نے ندامت کا اظہار کیا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں یہ آیتیں بات کی ہیں لیکن یہاں پہلے ذکر کر دیا گیا ہے۔ دونوں باتیں صحیح ہو سکتی ہیں، ندامت کا پہلا مرحلہ تو شروع ہو گیا تھا، کیونکہ ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کے زیر اثر رہ کر کے اتنا حق تو جانتے ہی تھے کہ یہ بچھڑا بنا دیا اس نے نالائق نے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ خدا ہے تمہارا۔ تو کہا وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، جب ان کی فریب خوردگی کا طلسم ٹوٹ گیا، انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ در حقیقت گمراہ ہو گئے ہیں، تو کہنے لگے لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ دیکھیے یہ ہے وہ چیز جو قرآن پاک یہاں ذکر کر رہا ہے، یعنی ایک اچھی بات کا بھی ذکر قرآن کر رہا ہے، غلطی تو ان سے بہت بڑی ہوئی ہے لیکن ایک اچھی بات کی توبہ کی طرف، ندامت کی طرف آگے، یہ بات اگر وہ نادم نہ ہوتے قیامت تک ان کو ہدایت نہ ملتی، یہ ہے وہ بات۔ اسی لیے اللہ رب کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ ان کے پاس دے کر کے ان کو نوازا، احسانوں سے دیا، بہت احسان، ان کو احسان بخشے بہت ہی۔ یہ بھی وجہ یہی تھی کہ ان کے اندر ندامت تھی۔ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام سے قصہ شروع ہوا، یہ یاد رکھیے، انہوں نے بھی غلطی کی تھی، نادم ہو گئے۔ تو قوم میں کچھ لوگ تو ایسے تھے جب بھی 3 گروہ ہو گئے تھے، آپ ایک لمبی بات ہو جائے گی، کچھ ایسے تھے جو پھر بھی سامری کی بات مان رہے تھے، کچھ لوگ تھے جو بالکل سامری کے خلاف تھے، کچھ لوگ بالکل نیوٹرل تھے، سائلنٹ میجارٹی سے کہتے ہیں ہم لوگ۔ تو تینوں کے اندر لوگ تھے، لیکن بہرحال ایسے لوگ زیادہ تھے جو کہ ان کو تنبہ ہو گیا۔ اب اس درمیان میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا اب تم جاؤ، اور بتا دیا کہ دیکھو تمہاری قوم نے تمہارے پیچھے کیا کیا ہے، تمہیں پتہ نہیں، اور سامری نے کرایا ہے، نام بھی دے دیا، پورے توحا پڑھیے آپ تو آپ کو اندازہ ہوگا، پوری بات ذکر کر اس میں ہے کہ تمہاری قوم نے تمہارے پیچھے یہ کیا ہوا ہے۔ وہاں پر ہی یہ کہا ہے کہ اے موسیٰ تم بتاؤ جلدی کیسے تم آ گئے، وہاں ہے یاد کی بات، آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ وہ جلدی کا مطلب کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو حکم جیسا ہو جس وقت ہے وہی صحیح ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی تعلق و محبت اور عشق میں کچھ آگے بڑھ گئے کہ اے میرے رب تو میں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اس لیے انہوں نے وہاں پر ایک ایسی درخواست بھی کر دی جو کہ ذکر آ چکا کہ اے رب تو مجھے اپنا تجلی فرما دے، دکھا دے مجھے اپنے کو۔ تو ان کا نہیں تم لن ترانی، تم دیکھ نہیں سکتے، یہ بات میں بتا چکا ہوں آپ کو۔ مطلب اتنی محبت، اتنا عشق اللہ تعالیٰ سے کہ وہاں بھول گئے کہ میری ذمہ داری کوئی اور ہے، یعنی پوری امت کی تربیت کرنا۔ یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، یعنی مطلب کہنے کا اس دن بھی بتایا تھا، آج پھر بتا رہا ہوں۔ دیکھیے میں اگر مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کروں گا تو بے شک ایک لحاظ سے اپنے لیے تو میں جنت کا سامان کر رہا ہوں گا، اتنے لوگ جو بیچارے گمراہ ہو رہے ہیں، جہنم کا کنڈا بننے جا رہے ہیں، ان کی ذمہ داری میری تھی، ان کے لیے میں نے کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اس پر مجھے پکڑ لے، اور بلکہ زیادہ ہے
خطرہ، زیادہ خطرہ یہی ہے، اندیشہ یہی ہے کہ اے میرے بندے تو یہ بتا کہ تو نے تو اپنی جنت بنا لی اور دنیا کے جہنم کو دیکھتا رہا، تو خوش تھا اور ٹھیک تھا تو. اسی لیے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا بنی اسرائیل کے واقعے میں ہے کہ حضرت جبریل سے کہا کہ اس بستی کو پلٹ دو. اے اللہ وہاں تو فلاں ایک ایسا عابد ہے جو کبھی تیرے ذکر سے اور تیری عبادت سے غافل ہی نہیں ہوا، ہاں اس سمیت پلٹ دو. اس کے کان پہ جو تک نہیں رہے گی کہ قوم کیا اور دنیا کیا کر رہی تھی. دیکھ رہے ہیں اب یہی بات ہے، وہی بنی اسرائیل کا واقعہ جس کو حضور نبی اکرم نے حدیث میں فرمایا ہے. تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اور یہ کہا اب جاؤ تم دیکھو کیا ہے، کیا گل کھلائے ہیں تمہاری قوم نے. ادھر سے موسیٰ غصے اور رنج میں بھرا ہوا اپنی قوم کی طرف پلٹا. قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، آتے ہی اس نے کہا بہت بری جانشینی کی تم نے میرے بعد. یہ کس سے کہا؟ میں یہی کہہ رہا تھا، یہ سرداروں سے کہا جن کو ذمہ دار بنا کے گئے تھے. سب سے بڑے ذمہ دار تو بنایا تھا ہارون علیہ السلام کو. اس کے بعد 12 سردار کم سے کم، جیسے بتایا بار بار اس سے پہلے آتا ہے کہ خاص طور سے 12 سردار تھے قوم کے، ان کو خاص طور سے ان کو بھی ذمہ دار بنایا. تم بھی دیکھنا. ان سے کہا کہ تم نے میرے بعد یہ کیا جانشینی کی تم نے میری اتنے دنوں بعد. اس پر اعجلتم امر ربکم، کیا تم سے اتنا صبر نہیں ہوا کہ تمہارے رب کا حکم کا انتظار کر لیتے؟ یعنی کم سے کم اتنا انتظار کر لیتے. میں نے یہ کہا تھا کہ 1 مہینے بعد آؤں گا، اس میں 10 دن اور ہو گئے، بڑھ گئے، تو تم کو اتنا صبر نہیں ہوا؟ صرف 10 دن میں تمہیں صبر نہیں ہوا؟ اور کیجیے. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، تختیاں پھینک دی. القا گرا دی، یہ سمجھے گرا دی. القا ویسے کہتے ہیں القا سا ہو، اس سے پہلے بہت بار آ چکا ہے. اپنا آسا ڈال دو، ڈال دی جائے، 2 مطلب اس کا دیں. لیکن یہاں پر بات کچھ دوسرے انداز کی ہے، اس لیے جو ترجمہ لوگوں نے کیا، ہمارے مفسرین نے مترجمین نے کیا ہے، وہ سمجھ میں آ رہا ہے. یعنی ہے تو گستاخی کی بات، ترجمے میں بھی ذرا گستاخی کا اظہار ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نہ کہیے آپ ڈال دی، لیکن ڈالنے بھی تو قرآن پاک نعوذ باللہ سے ڈال دیا تو کیا ہوگا؟ کتنی خراب بات، کتنی غلط بات ہوگی. تو ان سے بھی غلطی تو ہوئی، قرآن ذکر کر رہا ہے. القل الواح، پہلے تو یہ کیا، وہ تختیاں جو تھیں وہ نیچے ڈال دیں. وہ اخذ براس اخیہ یجرہ الیہ، اور پکڑ کے سر ان کا خوب زور زور سے جھٹکے. یہاں سے اخذ راسا کہا ہے یہاں پر، وہاں پر داڑھی کا بلحیت لیا ہے لگایا ہے، وہاں پر داڑھی کو پکڑا، سر پکڑا، داڑھی پکڑی، کھینچا کر کے. یہ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کیا. یہ قرآن پاک میں سورہ طٰہٰ میں ہے. یہاں پر صرف سر کا ذکر ہے کہ اخذ براس اخیہ، کہ سر ان کا اپنے بھائی کا جو پکڑ کر ہلا دیا کر کے، یجرہ اپنی طرف کھینچا کس کے، سر کے بال پکڑ کے کھینچ لیے. یہ کیوں ایسا کیا؟ یہ غیرت حق، یہ حال ہے، ایک مومن کا حال ہے جس میں وہ اپنے حال میں نہیں رہتا، اور اس کو ایسا ہی ہونا چاہیے. اس پر اللہ نہیں پکڑے گا. یہ غلط چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو غیرت حق ہے. قرآن پاک ورنہ اس کا ذکر یہاں نہیں کرتا اور یہ کہتا کہ موسیٰ نے یہ غلطی کی، نہیں کہا. آگے ہوتا، کہیں تو ہوتا نہیں ہے. دیکھیے کبھی کبھی ایسی باتیں سوچا کیجیے، انسان بشر ہے، اس کے اندر جذبات ہوتے ہیں. عقل تو کہتی ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن جذبات میں آدمی حال میں جو کرتا ہے کچھ چیزیں، تو اللہ خوب جانتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ اپنے حال میں نہیں ہے، اس وقت حالت جنون میں ہے وہ، اور میری خاطر کر رہا ہے، میری محبت میں کر رہا ہے. بولتے ہیں جھنجھلاہٹ میں کیا. جی سمجھے جی. تو فرمایا کہ اب کہہ رہے ہیں ایک اور. تو اس طریقے سے جب انہوں نے ہلایا تو قال ابن ام ان القوم استضعفونی، حضرت ہارون علیہ السلام بھی بڑے پیار سے، محبت سے ایک بات کہہ رہے ہیں. بھائی کو انہوں نے یہ کہنا ہے بھائی، بلکہ میرے ماں کے بیٹے، یعنی تم تو میرے بھائی ہو، سگے بھائی ہو. سگے بھائی ہیں، اللہ بھائی نہیں تھے، قرآن بتاتا ہے، وہی آپ کے تفسیریں بتاتی ہیں، بھائی تھے. اللہ سے مطلب یہ دوسری ماں، یہ نہیں تھا کہ باپ دوسرے ہوں. یہاں پر لفظ بول رہے ہیں، محبت کے اندر ایک لفظ بولا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جو کہ میرے ماں جائے
تم میری قوم نے مجھے کمزور سمجھا، استضعفونی وقالوا یقتلونی، اور وہ مجھے قتل کرنے کے در پہ ہو گئی تھی، مجھے مار ڈالتے، قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے۔ اب آپ پوچھیں گے، اور یہ بات مفسرین نے اس کا جواب بھی دیا ہے کہ کیا نعوذ باللہ اپنی جان سے ڈر گئے ہو؟ نہیں، ایک مومن بھی نہیں ڈرتا، وہ تو نبی تھے، ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ نہ۔ اب میں بتاتا ہوں کیا ہوا قصہ یہ تھا کہ ایک تو اس سے پتہ چل رہا کہ حالت کہاں پہنچ گئی فتنے کی، اتنی زیادہ کہ وہ جان کے در پہ ہو گئی قوم، اتنی خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی۔ لیکن اصلی بات جو بتاتے ہیں مفسرین وہ بہت پیاری ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنی جان دے کر کے بھی اگر اس فتنے کو بچا لیتے تو معاملہ بنتا نہیں، کیونکہ پھر دو ہو جاتے گروہ۔ ایک گروہ حضرت ہارون علیہ السلام کی قتل پر دوسرے قوم سے، دوسرے گروہ سے لڑتا، کہتا تم نے اچھا کو مار ڈالا، یہ تو بہت برا کرا، اور دونوں آپس میں لڑ جاتے، پھر دو گروہ ہو جاتے، دو فرقے ہو جاتے۔ ایک فرقہ حضرت ہارون علیہ السلام کا فیور کرنے والا ہوتا کہ تم نے مار ڈالا ان کو، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر جو کچھ بھی ہوا ہے، میں پھر پوری لمبی چوڑی ہسٹری کو نہیں بتا رہا ہوں، آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے، یہ واقعہ رپیٹ ہوا ہے، غور کیجیے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں رپیٹ نہیں ہوا، یہاں رپیٹ ہوا، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کیا جھیلنا پڑا ہے، آپ جانتے ہیں، تاریخ جانتی ہیں۔ اس کے بعد یہ شیعیزم کیا کیا پھیلا ہے، یہ تمام فتنے پھیلے ہیں، اور ایسا فتنہ کہ قیامت تک رہے گا یہ فتنہ، کہ امت میں جو شیرازہ بکھرا ہے کبھی ہی نہیں۔ یہ وہ پہلا دن تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ کہتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے وہ پہلا نقطہ، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ آخری نقطہ ہے جبکہ فتنہ پھیل گیا پورا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے حضور نے فرمایا کہ یہاں سے فتنہ کا دروازہ کھل جائے گا، لیکن اس کا جو عملاً ظہور ہوا ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہوا، لیکن یہاں نہیں ہوا، یہ اللہ تعالیٰ نے روک دیا یہاں پر، کیونکہ شاید یہ قوم میں سے کچھ لوگ دعا کر چکے ہیں، یہ میں کہہ رہا تھا، وہ اس کا ذکر کیجیے، نادم ہو چکے ہیں کچھ قوم، اللہ تعالیٰ نے ابھی اتنا بڑا امتحان نہیں لیا ان کا، بچا دیا اس امتحان سے۔ یہ ہے وہ بات جو ایسا محسوس ہوتا ہے مجھے، ہمیں آپ کو، کہ ایسا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے قتل کر دیتے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا، میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میرے شہادت سے کام نہیں بننا تھا، بلکہ دو گروہ ہو جاتے اور آپس میں قیامت تک کے لیے جھگڑا ہو جاتا۔ فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، تو دیکھو تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع مت دیجیے، اور ظالم گروہ کے ساتھ مجھے شامل نہیں کیجیے۔ صاف واضح طور پر انہوں نے عذر بتا دیا اپنا کہ دیکھو یہاں پر میں، اگر آپ مجھے زیادہ وہ کریں گے تو ہمارے اور آپ کے درمیان میں پھر وہ ایسا ہو جائے گا کہ یہ قوم پھر بدتمیز اور نالائق اور احمق ہے، احمق بھی ہے اور بدتمیز بھی، لہٰذا اب ان کو مزہ آئے گا اور پھر ہنسیں گے یہ لوگ کہ دیکھو دونوں بھائی لڑ رہے ہیں آپس میں اور کہتے ہیں دونوں ہم نبی ہیں اور آپس میں لڑ رہے ہیں۔ دیکھیے اب دیکھیے یہ سامری پھر آگے بڑھاتا بات کو، پھر آگے بڑھاتا، نالائق کم نہیں تھا، وہ بہت ہی خطرناک تھا، یہ تو بروقت اللہ رب کریم نے ایسا اولو العزم نبی بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام جیسا، جو وہاں پر فتنہ دب گیا۔ میں نے پھر بتایا کہ ایسا فتنہ تھا، بہت ہی خطرناک فتنہ تھا، اس نے ایسا فتنہ، آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں اس فتنے کو، بہت ہی خطرناک فتنہ تھا۔ اللہ رب کریم نے اپنے کرم سے اور ایک اولو العزم نبی کے درمیان میں ہوتے ہوئے اس فتنے سے بچا لیا۔ قال رب اغفر لی ولأخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ ایک دم حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہوش و حواس میں آ گئے۔ میں نے بتایا ابھی ہوش و حواس میں نہیں تھے، غیرت حق ایسا تھا کچھ کہ یہ کیا ہو گیا۔ اچھا یہاں پر ہے اس سے پہلے کہ ولما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، غضبانہ بھی ہے، اسفا بھی ہے، غضب ناک بھی ہیں اور افسوس بھی ہے۔ غضب اس بات پر ہے کہ میری قوم نے میرے پیچھے یہ کیا، اور افسوس بھی ہے کہ اتنی نالائق ایسی احمق قوم ہے میری کہ ایسا کر چکی۔ تو غضب جو ہے اس پر ہے جنہوں نے اس فتنے کو شروع کیا، یعنی سامری، اور سامری جیسے بہت سے لوگ جو ان میں تھے، سامری تو اکیلا سردار ہے ان میں سے، تو ایسا مت سمجھیے کہ ان میں ایک ہی تھا، اس لیے کہ اکیلا ہوتا تو کام نہیں بنتا میاں،
بہت سے ساتھی ہوتے ہیں، سپورٹرز ہوتے ہیں، تب کام بنتا ہے. تو خالی مت سمجھیے کہ سامریہ کہلاتا اس نے سب کام کر دیا. اس کے کچھ ہاں میں ہاں ملانے والے بھی تو تھے. اس کا ایسا ہی ہوتا ہے، ہاں وہ خاموش ہوتے ہیں، اس کا سپورٹ خاموش کرتے ہوتے ہیں. ایسے ہی تھے یہاں پر بھی. تو اس پر غصہ تھا ان کو اور افسوس تھا کہ میری قوم، میں تو سمجھ رہا تھا کہ میں نے تربیت کر دی ہے، کم سے کم اتنی غلطی نہیں کری. میں تو سمجھ رہا تھا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی بات کو مان لیں گے. وہ کبھی نہیں سمجھتے تھے کہ ہارون علیہ السلام نے غلطی کی ہوگی، کبھی نہیں مانتے تھے. ہاں لیکن جب دیکھا انہوں نے تو غصہ بہت آ گیا کہ ارے میں تو سمجھ رہا تھا سب کام بن جائے گا، یہ تو بگڑ گیا کام. تو آدمی جیسا ایکسپیکٹ کرتا ہے ایسا نہ ہو تو سوچئے وہ اپنے آپ میں نہیں رہتا تھا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی انہوں نے، رب اغفر لی ولاخی، اے میرے رب مجھے بخش دے. اب دیکھیے مجھے بخش دے کیوں کہا معلوم ہے آپ کو؟ پھر سوچئے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ابھی حکم نہیں دیا تھا تم آؤ موسیٰ. محبت حق میں، محبت خدا میں اپنی طرف سے چلے گئے. عاجلک عن قومک یا موسیٰ، وہاں پر سورہ طہ میں ہے کہ اے موسیٰ تم جلدی سے کیسے آ گئے. اس پر خاص طور سے اب خیال ان کو آ گیا کہ اے میرے رب مجھ سے غلطی ہوئی، رب اغفر لی. پھر اس کے علاوہ ایک اور بات میں بھی خیال آ سکتا ہے کہ میں نے جو اس کے لیے ساری تجویزیں پیش کی تھیں، شاید میری تجویزیں غلط تھیں، میں نے کمزوری کی، میں نے صحیح طریقے سے اس کا انتظام نہیں کیا. یہ بھی تو بات ہے کہ گویا میں نے جو انتظام کیا تھا ان کے لیے وہ انتظام صحیح نہیں تھا. میرا غلطی آدمی اپنے اوپر لینا چاہیے نا اس کو غلطی. یہ وجہ بھی تھی، اس پر بھی استغفار کر رہے ہیں. اور اس بنا پر بھی کہ وقت سے پہلے چلے گئے. اور بھائی ولی اخی، کیونکہ بھائی ہوتے ہوئے بھائی کے اور یہ سب کچھ ہو گیا، اور ایک نبی کے ہوتے ہوئے سب کچھ ہو گیا، تو اے میرے رب اس کو بخش دے. میں تو سمجھ رہا تھا شاید ان سے زیادہ غلطی ہوئی ہے، نہیں ہے اتنی غلطی ہے، اللہ معاف کر دو. وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ، اور اے ہمارے رب تو اپنی رحمت میں ہم کو داخل کر. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو رحموں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا، سب سے زیادہ رحم کرنے والا، بہترین رحم کرنے والا ہے، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا. دیکھیے جب اللہ تعالیٰ کی حضور جو بندہ ایسے دعا کرتا ہے، ارحم الراحمین کا حوالہ دیتا ہے جب، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے. دیکھیے پھر بتا دوں، ایک انسان غلطی کا پتلا ہے، غلطی کرتا ہے. حضرت آدم سے بھی غلطی ہوئی ہے، لیکن جب انہوں نے توبہ کی ہے اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ہے. وہ بھی توبہ کے بھی الفاظ اللہ تعالیٰ نے ہی دل میں ڈالے ہیں. سوچئے کلمات فتاب علیہ، یعنی وہ کلمات بھی اللہ تعالیٰ نے ڈالے ہیں جس کے ذریعے سے. تو توبہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے. لیکن جب انسان اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کر دیتا ہے. ہم سے بھی غلطیاں ہو رہی ہیں بھائی میرے، ہم سے بھی غلطیاں ہو رہی ہیں. یعنی کتنے سامری ہیں، یعنی کتنے طریقے سے یہ کام ہو رہے ہیں. میں بہت سی باتیں تھیں میں نے نہیں بتائیں. جیسے میں بتاؤں آپ کو، میں بتاتا ہوں آپ کو کہ یہاں پر بھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمارے ہندوستان میں بالکل اسی قسم کے واقعات ہیں. اس کے سلسلے میں ایک بات کہہ کر میں ختم کر دوں گا کہ بائبل میں اتنا بڑا الزام لگایا ہے حضرت ہارون علیہ السلام پر کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. شرک کا، کہ انہوں نے بچڑے کی پرستش کر لی. اور کیسے کہا؟ انہوں نے کہا باقاعدہ قربان گاہ بنائی، نعوذ باللہ، اور قربان گاہ بنا کر کے اس بچڑے کے حضور قربانی پیش کرواتے. اتنا بڑا ظلم، اتنا بڑا بہتان انہوں نے باندھا ہے. آج بھی خروج، کتاب خروج کے 23ویں باب میں آپ دیکھیے ہے باقاعدہ، 1 سے 6 آیت تک اس میں باقاعدہ حوالے میں یہ ذکر آتا ہے. آج بھی یہ یہودی پڑھ رہے ہیں، نعوذ باللہ، یہودی پڑھ رہے ہیں. اب آپ پوچھیں گے اس سے کیا ہوا؟ اس سے اندازہ ہمیں ہوتا ہے کہ یہ یہودیوں کی سائیکالوجی، یہودیوں کا انداز، یہودیوں کا مزاج کیوں ایسا کرنا. بس میں یہ کہنا چاہتا تھا، یہ میرا تبصرہ ہے. یعنی کہنا یہ ہے کہ جن کی کتابوں میں یہ لکھا ہو کہ ہمارے تو نبیوں نے زنا بھی کی، نعوذ باللہ، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بالکل انہوں نے سیکھا. جو یہ کہتے ہوں کہ ہمارے نبی نے یہ مطلب شرک کیا، جیسے یہاں پر کہا، پوج لیا بچڑوں کو، یہ جیسے کہا، تو پھر سوچئے کہ وہ جو ہے وہ قوم جو ہے کس طریقے سے یعنی آج حق قریب ہو سکتی ہے، کیسے ہو سکتی ہے. ہندوؤں میں بیچارے لوگ جو ہیں وہ جو ہیں ان کے بھی خدا اور اوتار اور فلاں مکھن چور ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے
کیونکہ وہ ہر اپنی کمزوری کو اس اپنے خدا کے ساتھ جوڑتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جب ہمارے خداؤں نے یہ غلطی کیا ہے تو ہم کون ہیں، ہم تو بہت ہی چھوٹے ہیں۔ ایسے ہی یہودیوں کے اندر سب سے زیادہ جو خرابی پیدا ہوئی ہیں تو ان کی کتابوں میں جو تحریف بن گئی ہے ہو گئی ہے، وہ تحریف کی وجہ سے اب وہ نہیں آئیں گے حق پر۔ معاف کیجیے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، سوچ لیجئے جب تک کہ قرآن پاک پر ایمان نہ لے آئیں۔ یہ بہت اہم بات ہے، سوچنے کیجئے۔ ان کی کتاب اللہ کی طرف سے توریت نازل ہوئی تھی، وہ اللہ کی کتاب تھی، لیکن اس کتاب میں اتنی تبدیلیاں کر دی ہیں کہ اب اس سے ہدایت مل ہی نہیں سکتی۔ اب وہ گمراہی ہوں گے، مزید گمراہ ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک کتاب آئی ہے حراری کی، ہاں اب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ وہ جو ہے اگلے انسان جو ہے وہ بنانا چاہتا ہے آپ کو، وہ کہتا ہے ہوموڈیوس ہوں گے، ہوموڈیوس وہ سب خدا ہوں گے، اور یہ بنوانا چاہتا ہے حراری خود، یہ ایک جیو کہہ رہا ہے، یعنی وہ ایک بجائے اس کے کہ اللہ کے بندے بنوائے وہ خدا بنوانا چاہتا ہے۔ سوچیے آپ سوچنے کی کوشش کیجیے، کتاب ہے اس کی ہوموڈیوس نام سے، وہ یہ کہتا ہے اگلی جنریشن، اور وہ کہتا ہے اس کے لیے بایولوجیکل انجینئرنگ مجھ جیسے لوگ بایو کیمسٹ اور یہ لوگ جو ہیں وہ کام کریں گے اور سب کچھ بن جائے گا۔ اور غلط بات بھی نہیں ہے، یعنی آج کل ایسے ہی جینیٹک انجینئرنگ کے تھرو ایکسپیریمنٹ ہونے لگے، انسانوں کا دماغ بھی بدل دیں گے وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور انسانوں کو پوری طریقے سے ان کی اسپیشیز بدل دیں گے۔ اس اسپیشیز کا نام ہومو سیپین نہیں ہوگا، ہوموڈیوس ہوگا، اور وہ کہتے ہیں ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ خدا ہوں گے، جو چاہیں گے کریں گے، ان کو موت نہیں آئے گی، کبھی موت نہیں آئے گی، ختم نہیں ہوگا۔ یہ جیو کہہ رہا ہے، میں بتا رہا ہوں آپ سے۔ آپ سوچیے جیو کیوں کہتا ہے؟ آئنسٹائن بھی جیو تھا، آپ کو پتا ہے۔ جتنے بھی خدا بیدار فلسفے دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، مارکس کون تھا معلوم ہے آپ کو؟ جیو تھا، مارکس جیو تھا۔ خدا بیدار جتنے فلسفے پیدا ہوئے ہیں دنیا میں ایجاد ہوئے ہیں، وہ کس کے ذریعے؟ جیو کے ذریعے۔ کیوں؟ میں بتانا ہی چاہ رہا تھا۔ انہوں نے اپنے نبیوں کو نہیں بخشا اور نبیوں پر وہ الزام لگا دیے کہ اب وہ کہتے ہیں جب نبیوں نے ہماری یہ غلطی کی ہیں تو میاں چھوڑو، میاں اب ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں بیچارہ ایک ہندو کرشن کے کہنے پر مذاق اڑاتا ہے کہ مکھن چور تھے، وہ ہنستا ہے، آپ کو پتا ہے۔ ان کے خداؤں کی ان کے اندر عزت و احترام نہیں ہوتا، تو یہ کیوں کریں گے احترام بھائی؟ اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ کم سے کم مجھے اور آپ لوگوں کو قرآن پاک جو بالکل حق ہے، جو محفوظ ہے قیامت تک کے لیے، اس پر ایمان لانے کی میرے اندر آپ کے اندر توفیق عنایت فرما دے، اور اس کو ذریعے اس کی اشاعت کے ذریعے دنیا میں اس کو پھیلانے کی توفیق مجھے اور آپ عنایت فرما دے اللہ تعالیٰ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔